بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا 34واں جو عرس مبارک ہے وہ چالو ہے۔ آج دوسرا دن ہے۔ اس عرس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ تحریک لبیک کو ایک نئی شناخت مل چکی ہے۔ اس عرس میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہوا ہے۔ کیا ان اضافے کی وجہ سے تحریک لبیک کو یا اہل سنت والجماعت کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عرس میں ہوتی ہیں اور اس عرس میں نہیں ہیں، تو کہیں جو لوگ جنون کی حد تک عرسوں میں شریک ہوتے ہیں، کیا وہ اس چیز سے خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ جو چیزیں کٹ ہو گئی ہیں اور جو اکثر عرسوں میں پائی جاتی ہیں، اس سب چیزوں کے اوپر ناظرین بات کرنی ہے کہ تحریک لبیک نے پاکستان میں اہل سنت والجماعت بلکہ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کی جو لوگ ہیں ان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بلکہ ہر محاذ کے اوپر تحریک لبیک نے اپنے آپ کو منوایا اور فرسٹ نمبر پر یہ رہی۔ اہل سنت جماعت کا تو یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کا سر فخر سے بلند کیا تو کس نے کیا؟ اسے تحریک لبیک نے کیا ہے۔ چاہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ ہو تو سب سے زیادہ اگر جن لوگوں میں عزت اور غیرت پائی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو وہ تحریک لبیک کے لوگ ہیں۔ اس میں کوئی شک، کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ جو سب سے بڑے مخالفین تھے تحریک لبیک کے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایون کہ میں نے قادیانیوں کی ایک ویڈیوز میں بھی یہ سنا ہے، ایک یوٹیوبر تھا وہ بھی تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا تھا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آج ہر لبرل بھی یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے پاکستان میں۔ دوسرا، ختم نبوت کے حوالے سے جو قربانیاں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یا تحریک لبیک نے دی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بھی محاذ ہے مذہبی طور پر، اس کے اوپر اپنے آپ کو اس نے ٹاپ میں رکھا اور سب لوگ اس کو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ تحریک لبیک ایک وحد جماعت ہے، کہ اس نے ایک الگ پہچان بنائی ہے، چاہے مذہبی معاملات ہیں چاہے سیاسی معاملات ہیں۔ تحریک لبیک سے پہلے پاکستان میں جتنی بھی مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں تو اس نے سیاست میں انٹری کر کے اس میں بھی اپنا پہلا نمبر کیا ہے کہ نہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، نہ انہوں نے لالچ کیا ہے سیٹوں کی، نہ انہوں نے اقتدار کی لالچ کیا ہے۔ اپنا صاف شفاف یعنی کہ سچی پکی انہوں نے سیاست کی ہے۔ دوسروں کی طرح مولانا فضل الرحمان ہو گیا یا جماعت اسلامی ہو گیا، کبھی کس کی گود میں کبھی کس کی گود میں، یہ بھی ان لوگوں نے نہیں کیا۔ یعنی کہ انہوں نے اپنا کام صحیح ایمانداری سے نبھایا ہے، اس کی وجہ سے آج پوری دنیا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا جو مرکز ہے وہ تحریک لبیک بن چکا ہے۔ اب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس ہو رہا ہے، اس عرس میں جو چیز مائنس ہو چکی ہیں، جو اکثر ہم عرسوں میں دیکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے اہل سنت والجماعت کے اوپر، کہ عرسوں میں جو چیز مائنس ہوئی ہے کہ اس علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں نہ تو ناچ گانا ہوتا ہے، نہ شرابیں پی جاتی ہیں، نہ بھنگ ہوتی ہے، اس میں نہ چرس ہوتی ہے، نہ جہاں ملنگ جاتے ہیں، نہ جہاں بھنگڑا ہوتا ہے۔ اس چیز کی جو خرافات ہے وہ تحریک لبیک نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں ان کو مائنس کر کے، ان سے پاک کر کے عرس منا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اہل سنت جماعت کا جو صحیح عقیدہ لوگ ہیں وہ، اور جو صحیح معنوں میں جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ ان لوگوں نے پیش کیا ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں۔ یعنی کہ عرس میں جتنی خرافات ہیں وہ سب مائنس کر دی ہیں۔ اب جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں جو تقریب ہو رہی ہے اس میں جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، تو اب جو مخالفین ہیں تحریک لبیک کے یا اس عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، ٹھوس جواز نہیں ہے۔ ہاں ویسے تو تنقید ان کی چلتی رہتی ہے، لیکن خرافات کے حوالے سے اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ واحد عرس پاکستان کا ہے۔ میں زیادہ بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں کہ میں بہت کم عرسوں میں شریک ہوا ہوں، بہت اچھے اچھے عرس ہوں گے، کیونکہ عرس جو بھی ہے وہ اہل سنت جماعت کے جو پیر لوگ ان کو ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ خرافات ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سے پہلے ہر عرس میں خرافات ہوتی ہے، کہیں اچھا بھی ہوگا، لیکن میں یقین اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو عرس کی تقریب اس تحریک لبیک نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں یہ پیش کیا ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کہ اس عرس میں آپ کو کیا ملے گا؟ اس میں آپ کو بھنگڑے، ڈانس، شراب،
بھنگڑا، ملنگ، بے حیائی، فحاشی یا اس قسم کے خرافات اس میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس میں آپ کو ملے گی قرآن شریف کی تلاوت ملے گی، قرات ملے گی، نعت ملے گی، حمد ملے گی، اور اس میں خون کا عطیہ دیا جائے گا، اس میں لنگر ہوں گے، اس میں غریب جو لوگ ہیں ان کو کچھ گفٹ تقسیم کیے جائیں گے، ان کو گرم کپڑے دیے جائیں گے، گرم سویٹر وغیرہ دیے جائیں گے۔ صحیح معنوں میں اس میں جس کا جو مقصد ہوتا ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے بہت بڑے لیول کا یعنی کہ قرآن خوانی ہوگی، قرات کے مقابلے سے معنی کہ پورے دنیا سے جو لوگ قرات کے ایکسپرٹ ہیں وہاں ہوگی، نعت شریف، محمد شریف ہوگی۔ یہ چیز پیش کر کے تحریک لبیک نے اس محاذ کے اوپر بھی اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ عرس کسے کہتے ہیں۔ عرس اس کہتے ہیں کہ دن بدن ہر عرس میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی جو یعنی کہ شرکت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یعنی کراچی سے سپیشل ٹرینیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں لوگ شریک ہو رہے ہیں، سپیشل ٹرینوں سے آ کے بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو گئے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں ایک ہی نعرہ ملے گا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وہاں آپ کو کوئی بھنگڑا نہیں ملے گا، وہاں آپ کو کوئی قوالی نہیں ملے گی جس میں ڈھول ہوں گے، جس میں مثال کرنی ہے کہ نام تو قوالی کا ہوتا ہے لیکن اس میں معلوم نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، وہ اس چیز میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو اصل میں ناظرین جو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یقین مانے کہ میں ان کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسی تحریک کو چنا ہے کہ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یار اس تحریک نے یہ کام تو اچھا کیا، یہ تو اچھا کیا، یہ تو اچھا کیا، لیکن یار یہ کام اس نے برا کیا ہے۔ یعنی کہ ہر اینگل سے آپ تحریک لبیک کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تحریک لبیک کی قیادت نے، تحریک لبیک کے جتنے بھی مین مرکز شورا ہے یا عام کارکن ہیں، انہوں نے کوئی ایسا ویک پوائنٹ، ایسے لوز ٹاکنگ یا کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزوں میں تو تحریک لبیک کا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ فخر سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو ایک بار پھر یعنی کہ ہر محاذ کے اوپر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ان لوگوں نے صاف اور شفاف، اور اس کا مقصد کیا ہے، اہل سنت ہمارے دین اسلام کا مقصد کیا ہے، وہ پوری دنیا میں چاہے وہ عرب کنٹریوں میں جو لوگ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، وہ بھی اس کی یعنی کہ تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو صحیح سچا عاشق رسول تھا وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ایک عام سا امام مسجد تھا، یعنی کہ کوئی اتنا مشہور شخصیت نہیں تھا، لیکن اس نے جب ذمہ داری اٹھائی ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ کی ذات نے اس کو آسمانوں پر پہنچا دیا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جو عزت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو ہر محاذ کے اوپر ناظرین جو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کو یعنی کہ سر اٹھا کے چلنا چاہیے، ان کو کوئی بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اگر 1000 آدمی کے بیچ میں بیٹھ کے آپ تحریک لبیک کا نام لیں گے تو کسی کی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر انگلی اٹھا سکے۔ ہاں، ایک سیاست سے الگ ہٹ کے کہ جی یہ فوجیوں کی جماعت ہے جو ایک الگ ہے، وہ جیسے ایک بے بنیاد الزام نہیں، ایک ٹھوس جو وجہ ہوتی ہے، نہ تو آپ کو اس پارٹی میں علامہ سعد حسین رضوی صاحب میں یا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ میں اپنے دور سیاست میں آپ کو ان کا کہیں یو ٹرن نہیں ملے گا، کہیں ان کا جھوٹ نہیں ملے گا، جھوٹا بیانیہ نہیں ملے گا۔ ہاں، کسی بھی لانگ مارچ میں یا کسی بیانی کے اوپر نکلے ان کو کامیابی ملی نہ ملی یا کتنے % ملی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن یو ٹرن آپ کا نہیں ملے گا، ان کو ایک قدم پیچھے ان کو ہٹنا یعنی کہ ہار ماننا ان کو نہیں ملے گا حکمت عملی سے۔ تو آپ کو معلوم ہے کئی جگہ میں شاید انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی عزت کی خاطر، اپنی یعنی کہ شہرت کی خاطر انہوں نے کہیں کمپرومائز کر لیا ہو۔ اور مسئلہ جو اصل مذہبی جماعت ہے جس کا ان لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، جو ان کا دعویٰ ہے، ان کا بیانیہ ہے ختم نبوت ناموس رسالت، تو میرا خیال میں اس تحریک لبیک کے علاوہ پاکستان میں موجودہ دور میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت۔ اللہ گواہ ہے، میں بات جہاں سے روک دی ہے پوری نہیں کی، اللہ گواہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے میں کل بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایک
یعنی کہ راحت فتح علی خان کے پتہ نہیں کچھ چاہت فتح علی خان پتہ نہیں کون ہے جو ایک مزاحیہ گانے گانا ہے، اس نے بھی آ کے ویڈیو بیان میں اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، میں قادیانیوں کے فرقے سے نہیں ہوں، میں اس فتنے سے نہیں ہوں۔ تو آج بہت سارے لوگ اپنے ویڈیو بیان میں یہ بات وضاحت کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ختم نبوت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، ہمارا قادیانیوں مرزائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ گواہ اس کا پورا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے۔ کہ میں اپنی بات کروں تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریریں یا اس جماعت سے پہلے جب میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا تھا تو اس ٹائم مجھے قادیانیوں اور مسلمانوں میں کچھ زیادہ فرق، بس یہی سنتے تھے کہ قادیانی کوئی ہیں یا مسلمان ہیں، ان میں کیا اختلاف ہے ختم نبوت کا، جی ٹھیک ہے، لیکن ان کی گہرائی اور ان کی پیچیدگی میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کہ میں نے کم از کم 20-25 دن ایک قادیانی کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، ان کی اس کا معلوم بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جب مجھے معلوم پڑا تو الحمدللہ اس کے پیچھے صرف نماز ہی نہیں چھوڑی بلکہ اس کی ریکارڈنگ کر کے پورے اپنے علاقے میں، یہ آج سے کوئی کم از کم 15 سال پہلے کی بات ہے، تو اتنا سوشل میڈیا عام نہیں تھا، تو واٹس ایپ میں یعنی کہ کچھ اپنے ایپ کے ذریعے میں اپنے دوستوں کو سنا دیا تھا کہ یار اس شخص سے بچو، یہ شخص قادیانی ہے۔ تو کیا میرے بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے بھی کہ ختم نبوت ناموس رسالت کا جو ایک اس کو جاننے کا شرف حاصل ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ان کا جو اصل مقصد ہے ناموس رسالت ختم نبوت، اس میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو بچے تک جو پیغام پہنچایا ہے، تو وہ جو پورا کریڈٹ جاتا ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے۔ پھر اس کی جماعت جو اس کے اوپر ثابت قدم کھڑی ہے اور وہ اپنا کام دن رات محنت سے کر رہی ہے، تو ان کو پورا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے، اور اس کے چاہنے والے جو پارٹی کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔